محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نری بیٹیاں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نرے بیٹے عطا کر دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، تحقیق وہ جاننے والا قادر ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ جس دی حاضری واسطے میں اور تسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہاں، اللہ پاک سب دانا قبول فرما لین۔ رمضان دے جتنے خطبات نے انہاں نو ترتیب دیتا گیا ہے، اور پچھلا خطبہ جمعہ کیونکہ فضائل رمضان تے ہو چکیا ہے، اس جمعے بیٹیاں دے حقوق دا تذکرہ کرنا ہے۔ بیٹیاں دی پرورش اور بیٹیاں دی کفالت اور انہاں دے نال محبت اور شفقت، اور بیٹیاں دے ماں باپ دی ذمہ داری بڑے ہی اختصار دے نال خطبہ جمعہ دے اندر قرآن و حدیث دیاں کچھ بنیادی گلاں تساں حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ سورہ شورا جی تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی، اس دے اندر اللہ رب العزت نے عقیدے دی اصلاح فرمائی ہے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ پاک اولاد دینا چاہن
کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی عقیدے کی اصلاح اس طرح کرے کہ آسمان اور زمین دی بادشاہی صرف اللہ دی ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین تے آسمان دا بادشاہ نہیں ہے، اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اس دی مرضی ہے، اس دی قدرت ہے اور اس دے اختیار دی وسعت ہے۔ اور اس دی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ یہ ہے کہ جس نو چاہتا ہے بیٹے تے بیٹیاں ملا کے عطا کرتا ہے، اور جس نو چاہتا ہے خالی بیٹے اور خالی بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جنوں چاہے کچھ نہ عطا کرے، یہ رب دی مرضی ہے۔ اپنی بات شروع کرن تو پہلے یہ بھی میں دس دیا کہ جتنے انبیاء دنیا تے آئے سارے انبیاء صاحب اولاد نہیں سن، سارے انبیاء صاحب اولاد نہیں سن۔ اگر اللہ پاک نے کسی نو بیٹے دیتے نے تے بیٹیاں کوئی نہیں، اگر بیٹیاں نے تے بیٹا کوئی نہیں۔ جے رب عطا کرن تے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے اکٹھے 12 بیٹے عطا کر دیتے۔ جے نہ عطا کرے تو شعیب علیہ السلام نو خالی بیٹیاں عطا کرے، بیٹا کوئی نہ دے۔ جس طرح مولانا صاحب نے لکھیا ہے اس کا ترجمہ، او پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو، پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو، دیاں تے پتر دتے حضرت ایوب نو، نریاں ہی دیاں دتیاں شعیب لوط محبوب نو، تے کئیاں نو دتا کچھ نہیں۔ یہ اللہ دی عطا ہے، اور اسی قرآن دی آیت کا ترجمہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں دے شاگرد نے امام یعقوب رحمت اللہ علیہ، بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے یکے بعد دیگرے 7 بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے۔ انسانی فطرت، انسان دی طبیعت ہے کہ انسان اپنے واسطے بیٹیاں نو پسند کرتا ہے، انسان اپنے واسطے بیٹیاں نو پسند کرتا ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ پاک دی نعمت نے، بہت بڑی نعمت ہے، بیٹے بھی اللہ دی رحمت نے، لیکن قرآن اور حدیث دی روح نال مطالعہ کریے، پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جتنے دنیا تے آئے سارے دے سارے اللہ کولو بیٹے منگدے رہے۔ اس واسطے انبیاء جتنے دنیا تے آئے اے بھی انسانی طبیعت اور انسانی مزاج دی حامل سن، انہاں دے اندر بھی انسانی طبیعت موجود سی، انسانی مزاج انہاں دے اندر موجود سی۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنے رب کولو دعا کر دینے تے بیٹیاں دا مطالبہ کر دینے، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم پیغمبر نے رب کو بیٹا منگ دینے، نیک بیٹا منگ دینے، اللہ کی فرما دینے، او میرے محبوب پیغمبر ابراہیم بیٹا منگیا ہے، نیک منگیا ہے، بیٹا بھی اہو جہا عطا کرانگا جے میرے راستے دے اندر قربان کر دیں، میرے راستے دے اندر ذبح کرنا چاہے پھر بھی انکار نہیں کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے پھر بیٹا یہو جی عطا کیتا، اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام دا تذکرہ کیتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام میرے کو اولاد منگ دینے تے کس انداز دے نال منگ دینے، اولاد منگ دیاں رب نو کہہ دینے
ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے رب کولو نیک بیٹا منگدے نے، اللہ اولاد کوئی نہیں، نیک بیٹا عطا کر دے۔ پتہ کی چلیا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے نے انسانی مزاج دے حامل سن، انسانی طبیعت دے مالک سن، انہاں نوں بھی اگر اولاد دی ضرورت پیش آئی ہے تے اللہ کولو بیٹیاں دی دعا کیتی ہے۔ یہ فطرت ہے، فطرت، وگرنہ انبیاء بیٹیاں کا انکار نہیں سن کرتے، یا کوئی بیٹیاں دے نال انہاں نوں دعوت نہیں سی، یا بیٹیاں نوں بوجھ نہیں سن سمجھدے۔ ایک فطرتی بات ہے انسان ہون دے ناطے تے کہ اللہ کو بیٹے منگدے رہے۔ یہ اللہ پاک دی مرضی ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر آپ نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے۔ بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے اور چھوٹے بیٹے دا نام عبداللہ ہے، اس تو چھوٹے دا بیٹے دا نام ابراہیم ہے۔ اور اللہ دی قدرت ویکھو، اللہ پاک نے نبی پاک نو 3 بیٹے عطا کر کے تے 1.5 سال دی عمر بھی نہیں مکمل ہوئی، بچپن دے اندر ہی اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا، اور 4 بیٹیاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش دے اندر دے دیتیاں۔ 4 بیٹیاں کہ نبی پاک دی امت بیٹیاں نو اپنے اوپر بوجھ نہ جانے، ویکھ لے کہ اللہ پاک نے نبی پاک نو پرورش واسطے 4 بیٹیاں عطا کر دیاں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹیاں دے نال محبت کر دے، الفت کر دے، اور شفقت دا ہاتھ بیٹیاں دے سر تے رکھ دے، بیٹیاں نو کس طرح محبت تے پیار دے نال پالیا پوسیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تربیت کیتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں نو اپنے سسرال دے گھر رخصت فرمایا۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وفات ہون لگی آخری لمحات نے تے اپنی موت دی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مرد نو نہیں دیتی۔ مرداں دے وچوں اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنی موت دی خبر کسے صحابی نو نہیں دیتی، کسی اور امتی نو نہیں دیتی، کسے داماد نو خبر نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت دی خبر اگر دیتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی نو دیتی ہے، اپنی بیٹی نو۔ مشہور روایت ہے کہ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت ہے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا تے اپنا منہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دے کان دے نال لگایا کہ حضرت عائشہ کہندیاں نے میں بھی چارپائی دے بیٹھی سا، لیکن میں بات نہیں سمجھ سکی کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کان دے اندر کی آکھے ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جدوں بات سنی رونا شروع کر دیتا، جدوں ویکھیا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی نے وفات دی خبر سن کے، تے پھر دوبارہ اشارہ کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ مبارک حضرت فاطمہ دے کان دے نال لگایا، پھر کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدیاں نے نبی پاک دی وفات تو بعد میں بیٹی فاطمہ دے کولو پوچھیا جدوں نبی پاک دی وفات دا وقت سی تے تینوں بلایا ہے
کان دے اندر کوئی بات آکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بات آکی تو رونا شروع کر دیتا دوبارہ پھر کوئی بات کہی تو مسکرانا شروع کر دیتا دس میری بیٹی فاطمہ اللہ دے پیغمبر نے کی آکھیا سی ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ماں جی عائشہ جدوں اللہ دے نبی نے مینوں پہلی دفعہ بلایا ہے تے کان دے اندر کوئی بات آکھیے اے مینوں کہیا سی فاطمہ اج تو بعد ہو سکدا ہے تیری ملاقات میرے نال ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ آخری ملاقات میں رونا شروع کر دیتا ہے باپ دی جدائی دے اندر تے جدو نبی پاک نے ویکھیا میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے اللہ نے اسمانہ تو جبریل نو بھیجیا جا کر کے میرے نبی نو تسلی دے دے اپنی بیٹی نو تسلی دے دے نبی پاک فرماندے نے جبریل آئے جبریل نے آکھیا بیٹی نو کہو کہ اے فاطمہ تو پریشان نہ ہو گھبرا نہیں جتنیاں جنت دی عورتاں نے سردار تو ہوئیں گی اتنی بات آکھی تو میں خوش ہو گئی مسکرانا شروع کر دیتا یہ تسلی دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض لوگ لا علمی دی بنا تے تھوڑا علم ہون دی بنا تے کہندے نے نبی پاک نے اپنی وفات دے وقت صرف بلایا ہے تے بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے یا مبالے دے وقت بلایا ہے تے بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے اور بیٹیاں کوئی ہوندیاں تے نبی پاک ضرور بلاندے بالکل جھوٹ ہے قرآن حدیث دے خلاف بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر 3 بیٹیاں فوت ہو گئی سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئی ہے جدو مبالے دا وقت آیا اس وقت بھی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکیاں سن اور کلی بیٹی فاطمہ سی اگر دوسریاں بیٹیاں زندہ ہوندیاں تے نبی پاک ضرور بلاتے بخاری شریف دے الفاظ نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دی وفات دے اتے میت دے اتے کھڑے ہو کر کے پریشان ہوئے اور اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے پانی دے قطرے ڈگ رہے نے صحابہ تعجب دے نال کہندے نے انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی بھی رو رہے ہو حالانکہ یہ رونا فطرتی عمل ہے دل دی نرمی ہے یہ کوئی اسلام دے خلاف نہیں دین دے خلاف نہیں یہ رونا یہ فطرتی عمل ہے اور دل دی نرمی ہے صحابہ تعجب دے نال کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی الفاظ بیٹے ابراہیم دی وفات دے اتے صحابہ نے تعجب دے نال کہا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی بھی رو رہے ہو بیٹی زینب دی وفات دے اتے بیٹے ابراہیم دی وفات دے اتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابیوں اے رونا تے دل دی نرمی ہے میں کوئی ایسی بات منہ دے وچوں نہیں کہاں گا ایسے الفاظ نہیں بولاں گا جس دے نال میرا اللہ ناراض ہو جائے ایسی بات میں نہیں کراں گا جس دے نال میرا اللہ ناراض ہو جائے رونا فطرتی بات ہے دل دی نرمی ہے اللہ اکبر اے بیٹیاں دا بوجھ اور بیٹیاں دا دکھ اللہ پاک کسی نو نہ پائے دیکھو نبی پاک دی بیٹی فوت ہوئی ہے تو نبی پاک رو رہے ہیں نبی پاک نو کتنا دکھ لگا اپنی بیٹی دی وفات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دے نال محبت کرنے والے کتنی محبت کردے سن کہ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو ملن واسطے آدیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھ کے بیٹی فاطمہ دا استقبال کر دے اور بیٹی فاطمہ دا ہاتھ پکڑ کے اپنے کول بٹھان دے تے بیٹی فاطمہ دا حال پوچھ دے گھر دا حال پوچھ دے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹیاں نال محبت ہے اور فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من علی جاریتین مسلم شریف دی حدیثیں پاک نبی پاک فرماندے نے جیڑا 2 بچیاں دا بوجھ اٹھائے 2 بچیاں دا بوجھ اٹھائے انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں دی اسلامی تربیت کردا ہے تے جنت دے اندر اتنا میرے قریب ہوئے گا جس طرح 2 انگلیاں قریب قریب نے
اور فرمایا کہ دونوں انگلیاں نو جوڑ کر کے ضم اصابعہ جویں میریاں دو انگلیاں نے، ایک انگلی بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، جس طرح دو انگلیاں دے اندر فرق ہے، اسی طرح نبی پاک دا اشارہ کی سی کہ دنیا دے اندر بھی اللہ پاک نے مینوں سارے نالوں زیادہ عزت عطا کیتی ہے، سب نالوں زیادہ مرتبہ عطا کیتا ہے، تے جنت دے اندر بھی مینوں سب تو زیادہ مرتبہ عطا کرے گا، ہوئے گا میرے قریب، میری کوٹھی دے نال، میرے گھر دے نال او دا مکان ضرور ہوئے گا، لیکن میرے برابر نہیں۔ جس طرح دو انگلیاں برابر نہیں، نبی پاک دے مقام دے برابر انسان نہ دنیا تے ہے نہ جنت وچ۔ سب تو اعلیٰ مقام جنت وچ نبی پاک نو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ بس اسی یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ سانو نبی پاک دا گمان نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ او بدبخت لوگ نے او جڑے اپنے بیٹیاں نو بوجھ سمجھتے ہیں، نبی پاک جنت دی بشارت دے رہے ہیں، ضم اصابعہ میرے نال جنت وچ اس طرح ہوئے گا، تے جڑا بچیاں نو بوجھ جانے اور متھے تے وٹ پائے، کتنا بدبخت انسان ہے، کس جنت دی بشارت تو محروم ہے۔ نبی پاک تو جنت دی بشارت دے رہے ہیں، تے تو بیٹیاں کو نفرت کرتا ہے؟ کراہت نہ کر، نفرت نہ کر بیٹیاں تو۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھیاں، ایک عورت آئی، سائلہ، محتاجہ، مسکینہ، صالحہ، نیک عورت آئی، نال دو بیٹیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں، سوال کیتا اللہ واسطے، میں بکھی، میری بیٹیاں بکھیاں، کون سانو روٹی کھلائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میرے گھر دے اندر چند کھجوراں تو علاوہ کچھ بھی نہیں سی، تے میں 3 کھجوراں پکڑیاں اس عورت دے ہاتھ تے رکھ دیتی ہتھیلی تے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں کی ویکھیا، اس بی بی نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی ہے، تے دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے، انہوں نے اپنی کھجوراں کھا لیاں۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھ رہیاں او بی بی جڑا اپنا حصہ اپنے کول پکڑیا سی منہ دے اندر پان لگیے، تے للچائی ہوئی نظراں دے نال بکھا پیٹ سی، تے ماں دی طرفوں بیٹیاں نے ویکھیا، ماں جی عائشہ کہندیاں نے اس ماں نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کر دیتے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا، دوسرا دوسری بیٹی نو دے دیتا، تے جس طرح آپ بکھی پیاسی تسی سی اس طرح پھر رہ گئے۔ حضرت عائشہ فرمانیاں کہ میں اے منظر ویکھ کے حیران رہ گئی، دنگ رہ گئی۔ اصل بات ایسی ابو داؤد اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاں اپنی حقیقی اولاد کوئی نہیں سی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جنہ دی اولاد کولوں گود خالی ہے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نیک اولاد عطا فرما دے۔ کیائیاں نے میں نے دعا واسطے درخواست کیتی ہے، انہاں واسطے ضرور دعا کریں کہ جمعے دے اندر اللہ بے اولادن نیک اولاد عطا فرما دے۔ ابو داؤد دی حدیث پاک ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو کہن لگیاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب دے لوگ اپنی کنیت دے نال پہچانے جاندے نے، تے انہاں دی کوئی کنیت بڑی انہاں واسطے عزت ہے، بڑی احترام دی بات ہے۔ میرا بیٹا کوئی نہیں تے بیٹی کوئی نہیں تے میری کنیت کے دے نال ہوئے گی۔ کسی نے اپنی بیٹی دی کنیت رکھ لی، کسی نے بیٹے دی رکھ لی، تے نہ میرا بیٹا ہے نہ میری بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اس واسطے پریشان ہے، میری کنیت کوئی نہیں، میں اس لقب نال پکاردا کوئی نہیں۔ فرمانیاں نے ہاں، نبی پاک نے فرمایا تیری بہن اسما ادا بیٹا عبداللہ ہے؟ فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ آج تو بعد تیری کنیت عبداللہ ہوئے گی، عبداللہ دے نال تو پکاری جائیں گی، تیری کنیت کی ہے ابو عبداللہ ہے، آئی تو بات تو عبداللہ دے نام پکاری جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت حضرت عائشہ نو دے کر کے 10 کر کے تسلی دے دیتی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دے نال اتنا سلوک کر دے، بیٹیاں دے نال اتنی محبت کر دے، انہاں دا مزاج ویکھ کر کے بات کہندے تاکہ انہوں نے تسلی ہو جائے، حوصلہ ہو جائے۔ اور دوسری یہ بھی بات یاد رکھو، بغیر ماں تو بیٹیاں دا دنیا دے اندر رہنا ہی فضول ہے، بیٹیاں دی کوئی زندگی نہیں۔ ماں چلی جائے جس بیٹی دی، اس بیٹی دا دنیا تے رہنا ہی فضول ہے۔ کئی مسائل کھڑے ہوندے نے انہاں بچیاں واسطے، انہاں بیٹیاں واسطے، جیڑا باپ آنا بیٹیاں دا او بوجھ سمجھدا ہے اپنی بیٹیاں نو، دوسرے تیسرے کیوں نہ بوجھ جانا۔ جنہاں بیٹیاں دیاں ماواں فوت ہو گئیں انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں صبر جمیل عطا فرمائے، انہاں بیٹیاں واسطے اللہ پاک کوئی نیک راستے پیدا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے، میں دیکھیا اس بی بی نے اپنے کھجور دے بھی 2 حصے کیتے، ادھا ایک بیٹی نو دے دیتا، ادھا ایک بیٹی نو دے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تے عائشہ پریشان بیٹھیاں، گم سم بیٹھیاں۔ نبی پاک ویکھ کے پریشان ہو گئے، عائشہ پریشان کیوں ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگیاں، اللہ دی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا منظر ویکھیا ہے جہاں زندگی وچ نہیں ویکھیا، اور اس منظر نے میرے دل تے بہت زیادہ اثر کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، عائشہ تو کی منظر ویکھیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ سنایا اس بی بی دا، انہاں دی بیٹیاں دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، عائشہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی نہ بھی کہندے اللہ دے سچے نبی نے۔ فرماندے نے، عائشہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں جنوں اللہ پاک 2 بیٹیاں عطا کرے تے انہاں دی تربیت چنگی کرے، ادب سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اچھی جگہ انہاں دی شادی کرے، فرمایا انہاں دا عقیدہ تے عمل صحیح ہوئے گا، فرمایا وجبت لہم الجنہ، اللہ اس نوں جنت عطا فرما دے گا۔ 2 بیٹیاں دی تربیت کرن والا اے بوجھ سمجھدا ہے بیٹیاں نوں، بیٹیاں میری اکھاں دے سامنے کیوں نے؟ نبی پاک جنتی بشارت دے رہے ہیں، فرمایا وجبت لہم الجنہ، اللہ پاک انہوں جنت عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دے نال محبت کرنا، الفت کرنا، کفالت کرنا، پرورش کرنا، او دی بشارت دیتی ہے کہ جڑا اس طرح اپنی بیٹیاں دے نال پیش آئے او دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ اور جس معاشرے دے اندر اللہ دی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اتنا گندا معاشرہ سی، اتنا گندا معاشرہ سی، اور بیٹیاں نو اس طرح حقیر جانیا جاندا سی، اور نفرت اس طرح کیتی جاندی سی، کراہت اتنی سی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے نال ہی بیٹی نو قتل کر دیتا ہے۔ کئی طریقے سن اس وقت بیٹیاں نو قتل کرن دے، کسی نے گڑھا کھو دیا بھی دفن کر دیتا، اور کسی نے بازو پکڑ کے کھوہ دے اندر لٹکا دیتا، کسی نے ذبح کر دیتا۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا، اللہ دی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 8 بیٹیاں اپنے ہاتھ نال زندہ دفن کی تھیں، 8 بیٹیاں، 8 بیٹیاں میں اپنے ہاتھ دفن کر کے آیا، کیا میرے واسطے کوئی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر، یہ 8 بیٹیاں سن، اور 100 قتل کرن والا اگر او رب کو توبہ کر لیندہ ہے رب انہوں معاف کر دیندے نے، تے پھر 8 بیٹیاں نے سچے دل نہ توبہ کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے دے اندر آئے، اتنا گندا معاشرہ سی کہ بیٹیاں دے کولو نفرت کرن والا معاشرہ، زندہ دفن کرن والا معاشرہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے تے ویکھیا عرب دے حالات کی نے کہ بیٹیاں کولو اس طرح نفرت کر دینے، ساڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، محلے والے کی کہن گے بیٹیاں والا آ گیا ہے۔ ایک گل سننا گوارا نہیں سن کرتے، بیٹیاں مالا آ گیا ہے، ساڈی بیٹی جوان ہوئے گی، اس دے واسطے رشتہ تلاش کریں گے تے جس نال شادی ہوئے گی دماد بن کے ساڈے گھر آئے گا، سانو یہ گل وارا نہیں، دماد بن کے ساڈے گھر آئے، سانو یہ گل وارا ہی نہیں۔ اس بات تو چل دیا ہویا
بیٹیاں نال کراہت تے نفرت کردے سن. اور قرآن کہندا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا کس گناہ دی وجہ تو تسا اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا سی، کیوں قتل کیتا سی. اللہ نے سوال کر لینا ہے. حدیث دے وچ آندا ہے نا کہ اللہ نے 5 سوال کرنے نے. جنی دیر تک بندہ 5 سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا، قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، انہاں وچوں کہ ایک بھی سوال ہوئے گا آخری، جیڑا تینوں علم دیتا سی او دے مطابق تو کی عمل کر کے آیا ہے. او بیٹیاں دے بارے چ تینوں پتہ سی، انہاں دے بارے چ علم سی، تو انہاں دے وچ انصاف کیوں نہ کیتا، تو انہاں نو حصے دار کیوں نہ بنایا. تو بغیر حصے تو دنیا چھڑ کے آ گیا ہے. تو دس اپنے علم دے مطابق کی عمل کیتا ہے. ایک سوال ہونا اس انسان کو. سنن دارمی دی صحیح سند دے نال روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، صحابہ کرام بھی نے. ایک بوڑھا آدمی آ گیا، ضعیف العمر ہے، سفید بال نے، بڑی مشکل چل سکتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، اپنا تعارف کران لگا، کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے آن تو پہلو عرب دے اندر اتنی جہالت سی کہ اسی لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سا، تے میرے نال بھی واقعہ پیش آیا کہ میں بھی اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے واقعی تسی اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سو. یعنی سن کے تعجب کیتا کہ واقعی زندہ دفن کر دے سو. وہ آکھن لگا ہاں اللہ دے پیغمبر اسی زندہ دفن کر دے سا. یہ کہن لگا میں کاروبار دے سلسلے کسی اور شہر یا ملک چلا گیا تے میرے گھر بچے دی امید سی. جدوں میں واپس آیا میرے گھر ایک بچی دوڑدی پھر دیئے تے جیڑی چیز میں انہوں کہاں جیڑا اشارہ کراں دوڑدی آندی ہے، مینوں پانی لیا کر کے دین دیئے تے مینوں کھانا لیا کر کے دین دیئے. میں او دے نال محبت کراں، میرے نال محبت کر دیئے. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے تے میں اپنی بیوی کو پوچھیا میری بیوی اے دسنا اے کون لڑکی ہے، کون بچی ہے؟ تے بیوی دسن واسطے تیار نہیں. جے میں کہاں کہ اے تیری بیٹی یہ فوری طور تے قتل کر دے گا. ماما ہی ہوندیاں نے. جتنی محبت ہے بیٹیاں ماما نال تے ماں بیٹیاں نال کر دی کوئی بھی نہیں کرتا ہے. دسن واسطے تیار نہیں. خامد نے سختی کی تھی. اپنا واقعہ خود سنا رہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی میں اپنی بیوی نو سختی دے نال پوچھیا کون لڑکی ہے کون بیٹی ہے؟ تے تھوڑی دیر خاموش رہی. کم دے ہوٹھاں دے نال، کم دے جسم دے نال، ہتھاں دے نال آندی میرے سر دے تاج اگر تسی غصہ نہ کرو تے میں سچی گل دس دیاں اے تہاڈی بیٹی ہے جڑی تہاڈے نال پیار کر دی، جدے نال تسی پیار کر دے. غصہ نہ کرو تے میں سچی بات دس دیاں کہ تہاڈی بیٹی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائیں فرماندے نے اپنی بیٹیاں نو حقیر نہ جانو، نفرت نہ کرو، کراہت نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے میری امت دی بیٹیاں دے دلاں نو اس طرح نرم کر دیتا ہے کہ ماں باپ نال بیٹیاں نالوں زیادہ محبت کرن والیاں نے. کوئی شک نہیں اس دے اندر. ماں پیو نو کچھ ہو جائے، بیمار ہو جان، کوئی اور تکلیف پہنچے، بیٹیاں دوڑدیاں ہی آن گیاں تے بیٹے کہن گے اللہ کرے مر ہی جان. اے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے میری امت دی بیٹیاں دے دلاں نو ماپیاں واسطے اس طرح نرم کر دیتا ہے کہ بیٹیاں نالوں زیادہ محبت کرن والی ہیں. اور یہ آدمی کہندا ہے
اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میری بیوی نے مینوں دسیا کہ تہاڈی بیٹی ہے جہدے نال تسی محبت کردے ہو، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت نفرت دے اندر تبدیل ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑیا، ساڈے گھر دے قریب ایک کھوہ سی، میں اس دے اندر جا کے لٹکا دیتا۔ حدیث دے الفاظ نے اے آدمی اپنا واقعہ سنا دیا رو رہا ہے تے نبی پاک سن کے رو رہے نے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ اے سنان والا واقعہ بوڑھا بندہ جن نے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیتا سی، اے سنا دیا رو رہا ہے، نبی پاک سن دیا رو رہے نے۔ اور یہ آدمی کی کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نے جڑے آخری الفاظ بولے سن اج تک میرے کنا دے اندر گونجدے نے، اج تک ٹکراندے نے۔ تے آندا کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے تے کھوہ دے اندر پھینکیا تے میری بیٹی توتلی زبان نال کہندی یا بتا ہو میرے باپ میرے تے کیوں ظلم کر رہے ہیں، میرے تے کیوں ظلم کر رہے ہیں، نہ میرے تے ظلم کر، میں تیرے کو اج تک سوال ہی کوئی نہیں کیتا، اج تک تیرے کو مطالبہ ہی کوئی نہیں کیتا، میں زندگی جڑی غربت دی بسر کر لانگی، میرے باپ میں تیرے کے سوال نہ کرانگی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت میرا دل سی، اتنیاں گلاں کرن دے باوجود بھی میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہویا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اتنا پتھر کہ میرے دل تے اثر نہیں ہویا۔ اور واقعی یہ بات ہے کہ آئیاں دے بڑے سخت دل ہوندے نے، بڑے سخت دل ہوندے نے، سامنے ایسا واقعہ دیکھ کے بھی انہاں دی اکھاں وچوں آنسو نہیں آندے کہ کیائیاں دے اللہ پاک نے بڑے نرم دل بنائے نے۔ اللہ اکبر۔ او لوگ جنہاں دی بیویاں فوت ہو گئیاں تی اپنیاں بیٹیاں نو اپنا بوجھ سمجھدے نے، انہاں نو دے کولو سبق لینا چاہیے کہ اس آدمی نے کی کہا اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنی بیٹی نو زندہ کھوہ دے اندر میں پھینکن لگا، تو نے یہی بات کسی ظلم نہ کر، میں تیرے کولو سوال نہیں کرانگی، اس دے باوجود بھی میرا دل نرم نہ ہویا، کوئی اثر نہیں ہویا۔ اور جڑے بیٹیاں نو اپنا بوجھ جان دینے انہاں نو سبق لینا چاہیے کہ ساڈے دل سخت ہو چکے نے۔ تے ایک ہی کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، اپنی ہتھی میں بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک میرا یہ گناہ معاف کرن گے کہ نہیں؟ اتنی فکر ہے اپنے گناہ دی۔ اسی بڑے بڑے گناہ کریے پھر بھی سانو کوئی فکر نہیں، بچیاں تے بچیاں نو زندہ دفن کریے قتل کریے پھر بھی سانو کوئی فکر نہیں۔ اس آدمی نو کتنی فکر لگی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جڑا میں گناہ کیتا ہے کیا اللہ پاک میرا معاف کرن گے کہ نہیں؟ حدیث دی الفاظ سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے تعجب دے نال سوال کر دینے، اس آدمی دی طرف مخاطب ہو کے، اس بوڑھے دی طرف مخاطب ہو کے جڑا اپنی بیٹی دا واقعہ سنا رہا ہے، او دی طرف مخاطب ہو کر کے کہندے نے کہ تو کیسا دکھی انسان ہے، کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو اپنا واقعہ سنا کے خود بھی رو رہی ہے تے ساڈے نبی پاک نو بھی روایا ہے، انہاں نو بھی پریشان کر دیتا ہے، یعنی صحابہ غصے ہوئے خاموش ہو جا، ساڈے نبی نو تو پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں نال محبت کرنے والا نبی، بیٹیاں نال الفت کرنے والا نبی، بیٹیاں نال شفقت کرنے والا نبی، بیٹیاں دا کھڑے ہو کر کے استقبال کرنے والا نبی، بیٹیاں نو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلانے والا نبی، اور بیٹیاں دی کفالت کرنے والا نبی، بیٹیاں نال پیار کرنے والا نبی، صحابہ نو کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابیوں خاموش ہو جاؤ،
اس بابے نو کچھ نہ کہو، اس بابے نو کچھ نہ کہو، بڑا دکھی انسان ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بابا جیڑا واقعہ تو سنایا دوبارہ پھر منڈو شروع کر، پھر سنا۔ انہیں دوبارہ پھر اپنی کہانی سنائی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے سنائی جا رہی ہے، نالے خود روندا ہے، نالے نبی پاک رو رہے نے، صحابہ بھی رو رہے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ اے کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جیڑا مقصد میں لے کر کے آیا سا میرا مقصد تے پورا کوئی نہ ہویا، تساں 2 بار میرے کولو واقعہ سن لیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اے دسو نا کہ میرا گناہ بھی معاف ہوئے گا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان دین ہے۔ انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام یعقوب رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد نے، انہاں دے گھر اللہ نے ایک بیٹی دیتی، جا کے اپنے استاد محترم نے دسیا، استاد محترم گھر آئے اور بیٹی دی مبارک دیندے نے، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری، چوتھی، پنجویں، چھٹی، 7ویں بیٹی ہوئی، یکے بعد دیگرے اللہ پاک نے 7 بیٹیاں دیتیاں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر آئے، تسلی دیندے نے، آندے نے او امام یعقوب دے گھر والیو پریشان نہ ہو، اللہ نے تواڈے محبوب کریم نو بھی 4 بیٹیاں پرورش دے دیتیاں ہیں۔ انہاں دی پرورش دے اندر بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دے دیتیاں ہیں۔ اور اس معاشرے دی میں بات کر رہا ہوں، کتنا گندا معاشرہ سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے دے اندر آئے کہ جدوں بیٹی گھر پیدا ہوئی ہے، بیٹی دی خبر باپ نو پہنچی ہے تے نال ہی رنگ پیلا پہ گیا ہے، رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر کہندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نو بیٹیاں دی خبر دتی جاندی سی، انہاں دے رنگ کالے پے جاندے سن۔ ہن بھی جے گھر بیٹی پیدا ہوئے انہوں کوئی پریشانی آ جائے، متھے تے وٹ پائے، ایویں سمجھ لو کہ کافراں دی مشابہت کر رہا ہے۔ ایک گھٹیا سوچ کافراں دی ہے، مسلماناں دی نہیں ہے۔ بچیاں نو بوجھ جاننا تے بچیاں دے کولو کراہت کرنا، انہاں نو بوجھ سمجھنا، ایک کافراں دا پیشہ ہے، کافراں دا شیوا ہے، مسلماناں دا نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت دے محدث گزرے نے۔ ایک آدمی آیا سوال کردا ہے، امام صاحب کیا بیٹے دی کسی نے مبارک دینی چاہیے دی؟ بیٹے دی بات بیٹی دی نہیں، بیٹے دی کسی نے مبارک بات دینی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے اگر وہ آدمی بیٹی دی ولادت تے مبارک بات دیندا ہے تو دا حق بندا ہے بیٹے دی ولادت تے بھی مبارک دے۔ انہوں حق ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی انہیں مبارک دیتی ہے، بیٹا پیدا ہویا او دا حق بندا ہے۔ تے آندے کی نے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ پیدائش دے وقت جس ماں نو بیٹے دی پیدائش دے وقت جنی تکلیف ہوئی ہے، بیٹی دی پیدائش دے وقت بھی اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تینوں کی پتا ہے؟ او دی ماں کو پوچھ، تو بیٹے دی واری تے مبارکاں دینا ہے کہ جدوں بیٹی دی واری آندی ہے آنا ہے اللہ دی مرضی ہے، اللہ دی مرضی ہے۔ بیٹے دے تاں بھی اللہ دی مرضی، بیٹیاں دے تاں بھی اللہ دی مرضی، رلے ملے دے تاں بھی اللہ دی مرضی، کچھ نہ دے تاں بھی اللہ دی مرضی۔
لوگوں نے بیٹیاں نو اپنے اوپر بوجھ سمجھیا کہ جہیز دینا پینا، جہیز بنانا پینا، اس واسطے بوجھ ہے۔ مسلمانوں غور کرو، جس بیٹی نو تسی بوجھ سمجھ رہے ہو تے بیٹے نو بوجھ نہیں سمجھ دے، اس بیٹے واسطے شادی دا زیور نہیں بنوائی دا، ولیمے دے اخراجات نہیں، جیڑی نو بنا کے لے آنی ہے او دے واسطے بری تے زیور نہیں، تانوں بیٹے دے اخراجات محسوس نہیں ہوندے، بوجھ نہیں، تانوں بیٹیاں بوجھ محسوس ہوندیاں۔ ایک صحابی آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی دے اندر بیٹھے سا تے آ کر کے کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بھی خوشخبری ہے تے میرے واسطے بھی اللہ نے مینوں تیسری بیٹی عطا کر دیتی ہے۔ خود خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں۔ دیکھو نا، ایک اپنے علاقے دی اور اپنے محلے دی تسی مثال نہیں دے سکتے کہ کتنے دوست احباب نے جنہاں دے گھر بیٹے پیدا ہوئے نے، مسجد وچ مٹھائی تقسیم ہوئی ہے تے کدے کسی نے بیٹی واسطے بھی مسجد میں مٹھائی لیاندی کہ نمازی نو کھلا دیو۔ او بیٹے پیدا ہون تے مسجد وچ مٹھائی تقسیم کرو جی قاری صاحب اللہ نے سانو بیٹا دیتا ہے، تے اج تک کسی نے مسجد میں مٹھائی نہیں لیاندی کہ اللہ نے سانو بیٹی دیتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مینوں زندگی وچ پہلی بیٹی دیتی سی، مسجد وچ میں سب تو پہلے مٹھائی تقسیم کی سی۔ حکیم صاحب نے ماشاءاللہ، اس واسطے کہ بیٹیاں نو بوجھ نہ جانو، جس طرح بیٹیاں دی تانوں خوشی ہوندی ہے تے مٹھائیاں تقسیم کر دیو، اسی طرح بیٹیاں دی بھی خوشی کرو اور بیٹیاں دی پیدائش دے اتے مبارکباد وصول بھی کریا کرو، دیا کرو اور خوشی منایا کرو کہ اللہ نے سانو او بیٹی دیتی ہے، نیک تربیت کر کے جنت دے مالک بن جائیں۔ اس صحابی نے کیا کیا، اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ نے مینوں تیسری بیٹی دیتی، تواڈے واسطے میرے واسطے خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے بات سنی، آپ فرماندے نے اس صحابی نو مسکرا کر کے متھے تے وٹ نہیں پایا، نبی پاک سن کے خوش ہوئے تے مسکرا کر کے فرماندے نے من وجد ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن، نبی پاک فرماندے نے جس نو اللہ پاک تین بیٹیاں تا کرے پھر انہاں دی پرورش کردا ہے، اچھی تعلیم انہاں نو دیندا ہے، انہاں نو ادب سکھاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دے تے اپنا مال خرچ کردا ہے، انہاں دی شادی اچھی جگہ تے کردا ہے، انہاں نو حیادار بناندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ستر من النار، جدوں شادی تو فارغ ہوئے گا اللہ پاک اس بیٹیاں دی، انہاں بیٹیاں دی وجہ تو جہنم کو آزاد کر دیں گے۔ ستر من النار، اور بیٹیاں دی وجہ تو اللہ جہنم کو آزادی دے رہے ہیں، بیٹیاں دی وجہ تو۔ رمضان آیا ہے نا، روزے رکھ دے ہو، رات نو قیام کر دے ہو، اللہ نے مال دیتا ہے زکاة دین دے ہو، صدقہ خیرات کر دے ہو، مسجدہ بنوان دے ہو، مسجدوں پیسہ خرچ کر دے ہو، مقصد کی جہنم دی اب کو بچ جائیے، اللہ سب نو بچا لے۔ جو بھی عمل کر دے ہو مقصد ایک ہے کہ اللہ سانو جہنم دے کولو آزاد کرے۔ روزہ تاں رکھ دے ہو سخت گرمی دے اندر تے رات نو قیام تاں کر دے ہو کہ اللہ جہنم کولو بچا لین۔ اور نبی پاک فرماندے نے سترم من النار، جیڑا بچی نو ادب سکھاندا ہے، پرورش کردا ہے، ایدی وجہ تو اللہ نو جہنم کولو آزاد کر دیں گے۔ ایک اللہ نے سانو کوئی فالتو چیز نات کیتی ہے، کوئی وکری قوم ہے جدا مقصد ہی کوئی نہیں، انہاں بیٹیاں دا دنیا تے آن دا کوئی مقصد ہے۔ اور جتنے انبیاء دنیا تے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیغمبر آئے، وہ سارے عورت وچوں ہی پیدا ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد نبوی دے اندر اس مجلس دے اندر ایک اور آدمی بیٹھا سی، جدے کول دو ہی بیٹیاں سن،
اے آکھن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغسنا تانی تساں تین والے نو بشارت دے دیتی ہے تے جدے کول دو ہی بیٹیاں ہون نبی پاک فرماندے نے او بھی اس طرح پرورش کردا ہے تے اس طرح ادب سکھاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نعم اسنا تانی جڑا دو بیٹیاں دی اس طرح پرورش کرے گا اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں پھر بول ہی پیا نہ رہ سکیا، میں آکھیا او واحدتن اللہ دے محبوب پیغمبر جدے کول ہوئی ہے کیوں بیٹی، دو کوئی نہیں تین کوئی نہیں، جس نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور جس طرح تین بیٹیاں دی پرورش کرن والا تے دو دی کرن والا ادب سکھان والا ہے، نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے اپنی ایک بیٹی دی پرورش کیتی ہے ادب سکھایا ہے تے اچھی جگہ تے شادی کر دیتی ہے، نبی پاک فرماندے نے اس دا میں ضامنہ کہ اللہ اس نے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بخاری تے مسلم دی روایت ہے، آخری حدیث پاک سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جیڑا بندہ بیٹیاں دے کر کے آزمایا گیا ہے، اس دور دے اندر بیٹیاں آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک نے 14-15 صدیاں پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتی ہے، جس بندے نے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے اور بیٹیاں دے کر کے آزمایا گیا ہے، نہ رشتہ ملے بیٹی دا ماپیاں واسطے آزمائش ہے، رشتہ ہو گیا ہے طلاق بیٹی نہیں ہو گئی ماپیاں واسطے آزمائش ہے، میاں بیوی دی آپس دے اندر لگدی نہیں صبح شام لڑدے رہندے نے ماپیاں واسطے آزمائش ہے، اولاد کوئی نہیں ماپیاں واسطے آزمائش ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کن لہو سترا من النار، جیڑا بندہ بیٹیاں دے کر کے آزمایا گیا ہے، فرمایا بیٹیاں تو بعد آزمائش دے اندر پیا ہے، انہاں دی پرورش چنگی کردا ہے، اسلامی تعلیم دا خاص خیال رکھدا ہے، ادب سکھاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دن آئے گا اے بیٹی تے اگ دے درمیان، اس بیٹی تے دے باپ دے درمیان نبی پاک فرماندے نے اللہ رکاوٹ پیدا کر دیں گے بیٹی دی وجہ تو کہ جہنم دے اندر نہیں جا سکے گا، جدا عمل بھی ٹھیک ہے عقیدہ بھی صحیح ہے، نبی پاک فرماندے نے سترم من النار، اور بیٹی دی وجہ تو آڑ بن جائے گی، بیٹی دی وجہ تو رکاوٹ بن جائے گی، جہنم دا نہیں بالن بنے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے جنہوں نے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے، کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ پاک نے جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہوں ازمائشاں کو بچا لے، اللہ میرے واسطے تہاڈے واسطے سب واسطے ذریعہ نجات بنا دین بیٹیاں، اور جنہ دے ہاں بیٹیاں بیٹھیاں نے اللہ پاک انہاں واسطے نیک اسباب پیدا فرما دے۔